أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مائدہ کی یہ تیسری آیہ کریمہ کہ انشاءاللہ اسی آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے آج سے اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ اگر توفیق شامل حال رہی اور بشرط حیات اسی پر انشاءاللہ گفتگو رہی. جو سلسلہ کل آپ کے سامنے شروع کیا تھا اور جو ایک طریقے سے ہماری عادت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کریں کہ مجلس اور عنوان گفتگو سے قبل چند دقیقے، چند باتیں، چند روایات خود عزاداری کے اوپر آپ کے سماعتوں کے حوالے کریں، تاکہ یہ نہ ہو ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم مقصد عزاداری پر گفتگو نہیں کرتے، صرف علی علی کرتے ہیں. یہ بھی اعتراض ہے کہ غلط ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسی ذمہ داری والی باتیں بھی کریں کہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ فکر بھی ہو، جذبات بھی ہو. اور اسلام نے جو ہمیں پروگرام دیا ہے اس کے اندر فکر اور جذبات کا توازن قائم ہوتا ہے. لہٰذا انشاءاللہ گفتگو کا انداز یہی رہے گا کہ کچھ باتیں ابتدا میں خود عزاداری کے عنوان سے. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہمیں اس فرش عزا پر جس عبادت کے لیے بلا، ہم خود آئے نہیں ہیں، یہ یقین کریے آپ. ہم آئے نہیں ہیں، ہمارے اختیارات میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ہماری مٹی میں ہے.
یہ ہماری عجنو بماء ولایتنا میں ہے کہ جس ولایت کے پانی سے ہماری مٹی بنائی گئی ہے یہ اس کا اثر ہے کہ جو ہم اور آپ یہاں کچھ چیزیں ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی غمگین نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں گے نہیں ہمیں غم نہیں ہے. ہمیں غم ہے, لہٰذا کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں. اب جب یہ چیزیں, البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو کیا ثواب نہیں ہے. نہیں, اختیار میں نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بخود مقدمات کو فراہم کر رہے ہیں. ہم خود بخود اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. اور یہ اتنی بڑی نعمت اور عظمت ہے, میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے, کہ بہت سی عبادات فروعات دین میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جس سے عزاداری بہت فوق اور مافوق نظر آتی ہے. میں نے عرض کیا رمضان کے لیے ہم نے اور اپنے روایات میں سنا ہے کہ اگر سو گئے روزہ رکھ کر تو تسبیح ہے, فائدہ ہے, ثواب ہے. کل میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی. عزاداری سید الشہداء کے لیے ایک بہت ہی خاص روایت ہے کہ جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن اس پہلو سے کہ جو میں نے اپنے استاد سے سنا میں نے کبھی غور نہیں کیا. کیا ہے وہ پہلو؟ ہمیں اپنی نمازوں پر, روزوں پر, حج پر, خمس پر, اخلاقیات پر, معاشرات پر, ایک دوسرے کی عزت اور احترام پر, یہ تمام چیزیں صحیح ہیں, اپنی جگہ پر ہیں. لیکن آخر میں جب انسان سوچتا ہے تو کوئی ایسا اطمینان والا پوائنٹ نہیں ملتا جہاں پر انسان یہ کہے کہ یہ میری بخشش کا سبب ہے. کچھ کہہ سکتا ہے کوئی گارنٹی سے کہ ہماری نمازیں ہمیں بخشا لے جائیں گی, ہمارے روزے ہمیں بخشوا لے جائیں گے؟ نہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ممکن ہے گڑبڑ رہ گئی ہو. لیکن ایک عبادت ہمیں ایسی ملتی ہے, توجہ کریے گا, ایک عبادت ایسی ملتی ہے کہ جو ائمہ نے ہمیں بتائی ہے اور اس کا مزاج کچھ الگ ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا من بکا او اباکا او تباکا وجب لہ الجنہ. جو روئے, رلائے اور رونے جیسی شکل بنا لے اس پر جنت واجب ہے. اب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ کس فروعات دین میں, کس نماز میں, کس روزے میں یہ آپ کو ملتا ہے کہ نماز پڑھ لی یا پڑھوا لی یا پڑھنے جیسا کچھ کر لیا تو جنت واجب ہے؟ ملتا ہے آپ کو روزہ رکھ لیا, رکھوا دیا یا رکھنے جیسا کچھ کر لیا تو وہ جنت واجب ہے؟ حج کر لیا, حج کروا لیا یا حج کرنے جیسا کچھ کر لیا تو جنت واجب ہے؟ کچھ ایسا؟ لیکن عزاداری سید الشہداء کا امتیاز یہ ہے, رو لیے یا رلا دیا یا رونے جیسی شکل بنا لی تو تم پر جنت واجب ہے. کتنی سستی ہے یہ جنت اشک حسین کے سامنے, آپ اندازہ لگائیں. مسلمان مر رہا ہے عبادتیں کر کر کے کہ جنت مل جائے, یہاں جنت بٹ رہی ہے. جو کریں بہانوں سے دی جا رہی ہے. اشک غم حسین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم جنت نہیں, جنت نہ مانگو. امام حسین علیہ السلام کی عزاداروں کے لیے عجیب و غریب روایات ہیں, عجیب و غریب روایات ہیں. کیا کیا ملنے والا ہے ہمارے آپ کے تصور سے بالا ہے. وہ حسین کہ جنہوں نے خدا کی خاطر, اس کے دین کی خاطر سب کچھ دے دیا, کچھ نہ مانگا. تو اب اللہ کی یہ مشیت ہے کہ اس حسین کے مظلومیت میں جو روئے گا اس کو ہم سب کچھ دے دیں گے. تصور کریں, حسین کو کیا چاہیے؟ صرف اللہ چاہیے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ جنت نہیں چاہیے, ہمیں حسین چاہیے. ہمیں ان عزاداریوں سے یہ سبق ملتا ہے. اور کس طریقے سے ہمیں ائمہ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں. روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مسمع کردین نامی ایک راوی ہے, یہ امام کے چاہنے والے ہیں. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوں کہ جو اس زمانے میں رہی ہوں اور آج ہمارے اور آپ کے اوپر بھی یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہوں. ہو سکتا ہے ہماری آپ کی بھی کچھ مجبوریاں. سنیے گا, فرمایا مسمع کردین نے
قال علی ابو عبداللہ، امام صادق علیہ السلام نے امام نے سوال کیا، انت من اہل العراق اما تأتی قبر الحسین، تم عراق سے ہو، تم قبر حسین پہ جاتے ہو، کیوں نہیں جاتے ہو، زیارت کرتے ہو؟ قلت، راوی کہتا ہے لا انا رجل من اہل البصرہ ومشہور، مولا میں بصرے میں رہتا ہوں، عراق کا ہوں، میں بصرے میں رہتا ہوں، لیکن میں رجل مشہور ہوں، میں مشہور ہوں۔ کس بات سے مشہور ہوں؟ کہا میں حکومتی امور میں ہوں، میں بادشاہ وقت سے قریب ہوں، اس کے کارندے میرے پاس رہتے ہیں، اور وعندما من يتبع هوى هذا الخلیفہ، اور میرے ارد گرد وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو اس خلیفہ کے حواشی بواشی ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے یہ ڈر، وَأَعْدَاؤُنَا كَثِيرٌ، اور میرے دشمن بھی بہت زیادہ ہیں۔ مجبوری بتا رہا ہے امام کا محب، کہا میرے دشمن بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو امام نے یہ پوچھا اور کہا کہ اگر تمہارے دشمن زیادہ ہیں تو تم یہ بتاؤ کہ کیا تم ہمارے جد کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہو؟ اگر زیارت پر نہیں جا سکتے تو امام نے پوچھا کہ افما تذکر ما تصنع به، کہ جو میرے جد کے ساتھ ہوا تم یاد کرتے ہو اسے، جو قتل ہوا، جو شہید کیے گئے؟ قلت بلا، ہاں مولا میں یاد کرتا ہوں، میں آپ کی جد کی مصیبت کو یاد کرتا ہوں، سرکار سید الشہداء کو یاد کرتا ہوں۔ فقال، اب یہ کافی نہیں ہے یاد کرتا ہوں، فقال فتزجع، کیا تم جزع اور فزع، شور اور گریے کے ساتھ یاد کرتے ہو یا نہیں یاد کرتے ہو؟ صرف یاد کر لینا نہیں، امام نے شوق دلایا، کیا تم روتے ہو بلند آواز سے؟ کیا تم جزع یعنی چیخ مار کے روتے ہو؟ اس طرح شوق دلا رہے امام۔ کہا کہ قلت ای واللہ، خدا کی قسم میں اسی طرح روتا ہوں، میں اسی طرح گریہ کرتا ہوں۔ اور کہا جب میں گریہ کرتا ہوں تو میرے گھر والے متاثر ہو جاتے ہیں، میرے بیوی بچے مجھے دیکھتے ہیں تو وہ بھی رونے لگتے ہیں، اور میں طعام اور اطعام نہیں کرتا، میں کھانا پینا اپنا چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر امام نے کیا بشارت دی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا ہمیں کیا دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ فرمایا انک سترا، اب اگر تم یہ کرتے ہو کہ میرے جد پر اس طرح گریہ کرتے ہو تو فإنک سترا عند موتک حضور آبائی، جب تم مرو گے تو پھر تم میرے آبا اور اجداد کو اپنے قریب پاؤ گے جب تمہاری روح قبض کی جا رہی ہو۔ اس سے بڑھ کے کچھ چاہیے ہمیں، اس سے بڑھ کے کچھ چاہیے ہمیں؟ کہا کہ حضور آبائی لک ووصیتہم لک من ملک الموت بک، اور تم یہ دیکھو گے کہ میرے آبا اور اجداد جب ملک الموت تمہاری روح قبض کر رہے ہوں گے تو میرے آبا اور اجداد ملک الموت سے تمہاری سفارش کریں گے کہ خبردار یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ مجھ پہ روزہ روتا تھا، یہ گریہ کرتا تھا، یہ آنسو بہاتا تھا، یہ میرے غم میں غمگین ہوتا تھا۔ فملک الموت ارق علیک، اور پھر یہ ملک الموت تمہارے لیے بہت ہی رقیق اور مہربان بن جائے گا، یہ ملک الموت جو روح قبض کرنے آیا ہے۔ وَأَشَدُّ رَحْمَةً لَكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّفِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا، اور یہ ملک الموت اتنی شفقت سے تمہاری روح کو قبض کرے گا، اتنی زیادہ شفقت سے کہ جتنے زیادہ ایک ماں اپنے بیٹے سے شفقت کرتی ہے۔ یہ روایات کیا ہیں؟ یہ روایات کس طرف ہمیں کیا کس چیز کا شوق دلا رہے ہیں؟ آزادی کا شوق، وہ موت، توجہ، وہ موت کہ جس سے ظالم مظلوموں کو ڈرایا کرتے ہیں۔ حسینی کردار یہ ہے کہ ایسی موت کی طرف جاتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں۔ وہ موت کی جس موت پر ہمیں آباء اہل بیت نظر آئے، وہ موت ہمیں یقیناً پسند ہے۔ ہزاروں ایسی زندگیاں قربان اس طریقے کی موت پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی جینا چاہے گا یہ سننے کے بعد؟
کوئی امام کی ملاقات میں تاخیر کرنا چاہے گا ان سب کو سننے کے بعد؟ یہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں اس کی قیمت سمجھیے آپ، اس کی قدر و قیمت ہے، اس کی منزلت ہے۔ امام نے فرمایا وہ تمہارے لیے اتنا زیادہ مہربان اور شفیق ہو جائے گا، یعنی وہ موت کی جس سے دنیا ڈرتی ہے، حسینی اس موت کو گلے سے لگاتا ہے، ڈر نہیں سکتا۔ کیوں؟ چونکہ ظالم موت سے ڈراتے ہیں۔ آخری حربہ کیا ہے؟ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے، لیکن مزاج حسینی یہ ہے کہ موت سے گھبرانا نہیں ہے، موت کے استقبال میں جانا ہے، شہادت کا شوق رکھنا ہے۔ جس نے تشیع کی حقیقت کو سمجھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ اسلام کے 2 ورژن ہیں، ایک یزیدی ہے دوسرا حسینی ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ حسینیوں میں موت کا کتنا شوق و جذبہ ہے۔ لہذا دشمن، میں عرض کر رہا ہوں، لہذا دشمن آج بھی مسلمانوں کے تکبیر اور اللہ اکبر سے نہیں ڈرتا، بلکہ ہماری صدائے لبیک یا حسین سے ڈرتا ہے۔ مسلمان یہ جانتا ہے کہ جو ورژن آف اسلام یزیدیت پہ کھوکھلا ہے، جس اسلام میں مسلمانوں کی گردنیں اللہ اکبر کہیں کاٹی جا رہی ہوں، وہ کیا حقیقی اسلام ہے؟ نہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کتنا دم ہے اس نعرے میں۔ کیوں؟ چونکہ یہ نعرہ ہمیں شوق شہادت دلاتا ہے، شوق موت دلاتا ہے، موت کے استقبال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں موت سے، کیوں؟ چونکہ ہم نے تاریخ میں ثابت کیا ہے، خون دیا ہے، اور دشمن جانتا ہے جتنا اس قوم کو دبایا گیا اتنی ہی ابھر کے سامنے آئی، جتنا مارا گیا اتنی ہی اس نے ترقی کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین کے قتل کی حرارت ہے جو ہم مومنین کے دلوں میں ہے۔ اور پھر امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹھنڈک کہ جو انسان کو اس وقت مومن کو محسوس ہوگی، فرحتاً لا تزل تلک الفرحہ فی قلبہ حتی یرد علینا الحوض، اور جب موت کے ایسی موت کی آغوش کہ جہاں پر ایک اولاد، ماں کی آغوش کا کتنا مثالیں دی جاتی ہیں، ماں کی آغوش، دکھ ہو، درد ہو، علم ہو، رنج ہو، پریشانی ہو، انسان ماں کی آغوش میں بیٹھ جاتا ہے، سب کچھ کافر ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ شوق دلایا جا رہا ہے موت کی آغوش کا۔ یہ کیا ہے؟ بھاگیں گے ہم ایسی موت سے؟ یہ تو شوق دلایا جا رہا ہے۔ جناب، اب وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام نے جب امام حسین علیہ السلام سفر میں تھے اور ایک مرتبہ آنکھ لگی اور بیدار ہوئے آپ، اور آپ نے کہا اللہ اکبر، تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا کیا ہوا؟ کہا میں نے اب تمہارے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، وہ فرما رہے کہ حسین تم عنقریب مجھ سے ملنے والے ہو۔ تو جناب علی اکبر نے کہا تو تکبیر کیوں؟ السنا علی الحق، بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں، ہم تو حق پر ہیں۔ تو بھی شوق شہادت دیکھی کیسے بیان کیا، کہا بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو پھر اب موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے، کلاہما سواء۔ یہ شوق ہے، موت سے ڈر نہیں ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے، موت سے فرار نہیں ہے۔ جناب قاسم نے بتایا اہلا من العسل، یہ موت کا مزہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، یہ شیرین ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کانسیپٹ کو، اس تفکر کو، اس آئیڈیالوجی کو اپنے دل میں برقرار رکھنا ہے، اس عقیدے کے ساتھ اس فرش عزا پر آنا ہے۔ یہ مکتب اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اور سب سے بڑی جو قربانی دی گئی ہے وہ کس لیے دی گئی ہے؟ تاکہ اکمال دین ہو جائے، اتمام نعمت ہو جائے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم تمہارا دین مکمل کرتے ہیں،
اور دین مکمل کب ہوا؟ کہ جب ولایت امیر المؤمنین ہو گئی. اسی ولایت اور اسی امیر المؤمنین کی کہ بغض کی وجہ سے یہ تمام مصیبتیں ہیں. تشیع کو جو ہے وہ ظلم کا شکار بنایا جاتا ہے اور ہمیں اسی کو باقی رکھنا ہے, ہمیں اسی کا ذکر کرتے رہنا ہے اور یہی ہمارا امتیاز ہے. میں مقدمات کو چھوڑتے ہوئے, چونکہ آیت اتنی مشہور ہے کہ کہاں ہے, اس کی نشانی کیا ہے, کب نازل ہوئی, سب آپ کو پتا ہے, میں اس میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. بات یہ ہے کہ جب یہ دین مکمل ہو گیا, میں موضوع پہ آگے ہوں گا, جب یہ دین مکمل, جب اعلان ولایت ہو گیا تو یہ دین مکمل ہو گیا. اور جب بحث ولایت ہمارے سامنے پیش کر دی گئی کہ بھئی تم کو علی کی ولایت پر جینا ہے, اسی کی ولایت پر مرنا ہے, تو یہ ولایت کیا ہے جس کے اوپر اتنی بحث ہے, لڑائی ہے, گفتگو ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, اب یہاں سے ایک سنجیدہ گفتگو کہ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے ولایت کیا ہے, ولایت کا معنی کیا ہے, اصطلاحی معنی کیا ہے, لغوی معنی کیا ہے, اہل علم, اہل کلام, علماء عقائد کے درمیان, علماء فقہ کے درمیان, فقہا کے درمیان اس کی اصطلاحات کیا ہے. کہا ولایت کا ایک بہت ہی سادہ معنی یہ ہے, ولایت یعنی کسی دو چیزوں کا آپس میں بہت قریب ہونا, کہتے ہیں ولایت ہے. ولایت یعنی کیا لغوی معنی؟ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا ساتھ ساتھ آنا, کہتے ہیں ولایت ہے. اگر دو چیزیں ساتھ ساتھ آئیں تو یہ کیا ہو گیا؟ کہا ولایت ہے. اگر دو چیزوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو, کہتے ہیں کیا ہے یہ ولایت کا مفہوم ہے. اور ایک ولایت کا مفہوم اصطلاحی ہے, علماء اہل کلام کے نزدیک کیا معنی ہے؟ یعنی کسی کی سرپرستی کو ایکسپٹ کر لینا. اب یہ ولایت ہو سکتا ہے تکوینی ہو, ہو سکتا ہے تشریعی ہو. اگر ولایت تکوینی ہے تو آپ اس سے سرپیچی نہیں کر سکتے, اللہ کی ولایت ہے, آپ چاہیں نہ چاہیں اس کی ولایت میں ہیں. لیکن ایک ولایت اختیاری ہے جو کہ تشریعی ہے. میں بہت تیز باتیں سمیٹ رہا ہوں چونکہ مجھے پتا ہے یہ آپ سب سنتے رہتے ہیں. اب جب یہ واضح ہو گیا کہ ولایت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز کا دوسرے چیز کے بعد آنا, میں جوانوں کے لیے ایک مثال دے کر بات واضح کروں. دیکھیے, ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران کچھ واجبات ہیں, کچھ ارکان ہیں, کچھ مستحبات ہیں. حضور مسائل میں آپ نے دیکھے ہوں گے 11 واجبات ہیں کہ آپ کو ان سب کی رعایت کرنا ہے, جب جا کے نماز آپ کی صحیح ہوگی. کہا نماز کی واجبات میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے ترتیب اور ایک ہے موالات. ساتھ دیجیے میرا, ایک ہے ترتیب اور ایک ہے موالات. موالات اسی ولایت سے نکلا ہے. موالات یعنی کیا؟ یعنی پے در پے کسی چیز کا آنا. توجہ کریے گا, یعنی آپ نے قیام کیا, تکبیرۃ الاحرام, قراءت, رکوع, سجود, دوبارہ قیام, قراءت, رکوع, سجود, یہ تمام چیزیں جو 11-12 چیزیں ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہے, واجبات ہیں, ان کا انجام دینا تو ضروری ہے. ان کا انجام دینا ترتیب کے ساتھ. ایک ہے ترتیب اور ایک ہے موالات. توجہ کریے گا, ایک ہے ترتیب اور ایک ہے موالات. ترتیب یعنی سیکوینس سے, پہلے آپ کو قیام, پھر نیت ہے, پھر قیام ہے, پھر تکبیرۃ الاحرام ہے, پھر قرات ہے, پھر رکوع ہے, پھر اس کا ذکر ہے, پھر سجود ہے, پھر تمام اذکار. یہ تو سیکوینس ہو گیا. اگر آپ نے سیکوینس میں کچھ گڑبڑ کی جان بوجھ کر تو بھی نماز باطل ہو جائے گی. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کہا علماء و فقہا نے کہ دیکھو تمہیں سیکوینس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا ہے, اور اسے کہتے ہیں موالات. موالات یعنی کیا؟ یعنی یہ جو چیزیں واجب ہیں سیکوینس سے ہیں, یہ پے در پے ہوں, یہ کے بعد دیگرے ہوں. یعنی کیا؟ یعنی ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. پتہ نہیں آپ وہاں تک پہنچ رہے نہیں. یعنی ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. فاصلہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ موالات. موالات یعنی ولایت سے ماخوذ ہے یہ لفظ, یعنی کسی چیز کا یک کے بعد دیگرے آنا اور بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہونا, اس کو کہتے ہیں موالات. جس طریقے سے
انسان کی نماز میں موالات ضروری ہے کہ یہ کے بعد دیگرے بغیر کسی فاصلے کے تمام واجبات کو انجام دیا جائے تب جا کر نماز صحیح ہوتی ہے. اسی طریقے سے دین اسلام میں بھی موالات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد علی ہے. اگر بیچ میں کوئی فاصلہ ہے تو تمہاری نماز تو چھوڑو، دین ہی باطل ہے. جوانوں کے لیے مثال دی ہے میں نے اسے دے دی ہے. دین تمہارا باطل ہے. کیوں؟ چونکہ پے در پے، اب انشاءاللہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو یہ موالات ذہن میں رہے کہ ہمیں پے در پے، یعنی کیا؟ یعنی موالات کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں سیکوینس بتایا گیا ہے وہ تو انجام دینا ہی ہے. مسلمان یہ نہ کہیں کہ ہم سیکوینس سے آ رہے ہیں، ہم نے اللہ کو مانا توحید نبوت و فلاں فلاں. نہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس سیکوینس میں فاصلہ پسند نہیں ہے. تمہیں یہ کہہ کر نکل جانے کا حق نہیں ہے کہ ہم علی کو چوتھا مانتے ہیں. نہیں، تمہیں علی کو رسول کے بعد بلا فصل ماننا ہوگا. بات آپ کی یہ کہہ کر نہیں نکل سکتے ہم تو مانتے ہیں. نہیں، اگر تم یہ کہہ دو کہ بھائی ہم نے رکوع تو کیا لیکن ہم نے رکوع تھوڑا سا بات چیت کرنے کے بعد کر لیا ہے، ہم نے پروردگار سجدہ کیا تو تھا دوسرا والا لیکن بیچ میں اونگ آ گئی تھی فلاں ہو گئی. نہیں، یہ نہیں ہے، ان ایکسپٹیبل. جس طریقے سے نماز باطل ہے جاؤ دوبارہ پڑھو، اسی طریقے سے اسلام باطل ہے دوبارہ کلمہ پڑھو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں مجبوری ہے ہماری، ہم کہتے ہیں مسلمان حکم طہارت لگ جاتا ہے، یہ فقہی لحاظ سے ہے، لیکن کلامی لحاظ سے باطل ہے یہ دین. کلامی لحاظ سے علماء عند العلماء المتکلمین باطل ہے یہ دین. کیوں؟ چونکہ آپ نے اس موالات کی رعایت نہیں کی کہ جو آپ سے مانگی گئی تھی، کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ تمہیں بیچ میں کسی کا فاصلہ، عام زبان میں کہوں، نہیں گزرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، فاصلہ نہیں لانا ہے آپ کو. فاصلہ اگر آ گیا تو دین باطل ہے. آپ سیکوینس نہ کہیں کہ ہم نے تو مانا، ہم تو افضل مانتے ہیں، ہم تو ان کو کرم اللہ وجہ بھی کہتے ہیں. تم کہو گے کیسے؟ نہیں جاؤ گے کہاں؟ ہمارا مولا ہی ایسا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. اصل فضیلت تو یہ ہے کہ جس پر دشمن بھی شہادت و گواہی دے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہہ دینا بڑی بات نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں. نہیں، جس طرح جہاں جیسے کہا جا رہا ہے ویسے مانو تو بات ہے. ولایت سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ لوگ ابھی مانا ہے. ولایت نہیں کہتا اس سیکوینس کو خراب نہیں کرنا ہے، اس تولا کو خراب نہیں کرنا ہے، اس موالات کو خراب نہیں کرنا ہے. لفظ آ گیا تولا. اب دیکھیے، اگر یہ چیز سیکوینس سے ہو رہی ہے، اگر یہ چیز سیکوینس سے ہو رہی ہے، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی خلل نہیں ہے، تو یہ تولا ہے. اور اگر ہم کسی فاصلے یا کسی رکاوٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کو ہٹانے اور پاک اور صاف کرنے کی بات کرتے ہیں، یہی تبرہ ہے. کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی داستان نہیں ہے. تبرہ یعنی کیا؟ یعنی ہم اس فاصلوں کو نہیں مانتے، ہم برات اختیار کرتے ہیں، ہم کو نہیں مانتے، ہم دوری اختیار کرتے ہیں. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. یہ جو اب ہمارے سامنے بات آئی تو ایک معنی کیا تھا؟ پے در پے، یہ کے بعد دیگرے، اس کے بعد فوراً. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد کوئی اور آ جائے پھر یہ نہیں، اس کے فوراً بعد یہ، اس طرح سے فوراً بعد یہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. توجہ، ایسے ہو یہ دونوں
موالات جس کی بارے میں بات کی جا رہی ہو، ایسے ہو یہ دونوں کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. اور پھر ایک اور شرط لا کر علماء نے لگا دی، اور وہ شرط یہ رکھ دی کہ اس طریقے سے یہ آپس میں ساتھ ساتھ ہو کہ ایک دوسرے کا اثر ان پر ہونے لگے. یہ بھی عجیب ہے. توجہ کریے گا، میں مثال دوں، بات کو واضح کروں. آپ کا نوجوان بچہ اسکول جانے لگا، آپ نے جب وہ اسکول سے گھر آیا تو اس کی کچھ آپ نے عادتیں دیکھی، اس کی بات چیت کا انداز دیکھا، گفتگو دیکھی. اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں، مختلف دوست اور احباب ہوتے ہیں بچوں کے، اور اسکول میں جانے کے بعد زبان جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. ہم گھر میں آپ جناب کرتے تھے، وہ ابے تبے کر رہا ہے. یہ کیا بات ہو گئی بھائی، ہم تو کبھی ابے تبے نہیں کرتے. پتہ یہ چلا کہ ان کے لگتا ہے دوست احباب گڑبڑ ہے. یہی تو ہوتا ہے نا، ماں باپ یہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ ان کی صحبت ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کوئی اچھی عادت سیکھ کر آ گئے گھر آئے، گھر آنے کے بعد کوئی اچھی عادت جو ہے، کوئی اچھا ہیبٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے ان کے دوست بڑے اچھے ہیں، لگتا ہے ان کی جو گیدرنگ ہے بڑی اچھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے اس جگہ، اس انوائرمنٹ کی رنگ و بو و مزاج و طریقہ اور سلیقہ و سب کچھ جو ہے اس کے اوپر متاثر ہونے لگتا ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے، بشر کی یہ طبیعت ہے کہ انسان کا رنگ بدلتا ہے اور انسان جو ہے اس کی عادتیں بدلتی ہیں. بچہ اچھی عادتیں لے کر آئے گا، آپ کہیں گے کہ یہ اچھی صحبت میں اٹھا بیٹھا ہے. بچہ بری عادتیں، خراب عادتیں اختیار کرے گا تو آپ فوراً کہیں گے بھائی ہمیں جانا پڑے گا اسکول، ہمیں بات کرنا پڑے گی ٹیچر سے، ہمیں اسکول چینج کرنا پڑے گا. بہت زیادہ خرابیاں ہیں، آپ کہیں گے ہمیں محلہ چینج کرنا ہے، بلڈنگ چینج کرنا ہے. آپ یہ تمام انتظامات کرتے نہیں کرتے ہیں اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے. یہ انسانی تقاضا ہے. میں نے کہیں مثال دی تھی، یہاں پر بھی دے دوں. مثال کے طور پر آپ سب ماشاءاللہ سے جو ہے وہ سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں. اب آج کل تو یہ زمانہ نہیں ہے، ورنہ ایک زمانے میں جو ہے وہ چونا جو ہے لگتا تھا، اور آپ کہیں ٹیک لگا کے بیٹھے تو آپ کی کالے کپڑے پر جو ہے سیاہ سفیدی لگی ہوئی ہے، تو دیکھنے والا فوراً سمجھ جائے گا لگتا ہے آج آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں؟ کیسے سمجھے صاحب؟ معجزہ کر دیا، علم غیب ہے نہیں کہا رہے ہیں، علامت نظر آ رہی ہے. کہا آثار نظر آ رہے ہیں. کیا اثر نظر آ رہا ہے؟ کہا آپ کی پیٹھ پر دیوار کا رنگ چڑھ گیا ہے. آپ کے اوپر جس چیز سے آپ بغیر فاصلے کے بیٹھے تھے چپک کر، اس کا رنگ آپ پر چڑھ گیا ہے. اگر فاصلہ ہوتا دیوار میں اور آپ میں تو رنگ نہیں چڑھتا، لیکن چونکہ یہ اتنے قریب ہو گئے، یہ اتنا چپک کے بیٹھے، یہ اتنے کلوز ہو گئے، یہ اس مرحلے ولایت پر آ کر اپنے آپ کو اس طرح مس کیا کہ دیوار کا رنگ ان پر چڑھ گیا. تو اب ہر دیکھنے والا یہ کہے گا کہ بھئی آپ کے اوپر دیوار کا رنگ چڑھا ہے. وہ بچہ اتنا قریب ہو گیا اپنے اسکول کے کلاس میٹ سے، دوستوں سے، کہ ان دوستوں کا رنگ اس پر چڑھنے لگا. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی شے کسی شے سے اتنا قریب ہو جائے کہ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ رہے، اور فاصلہ اس طرح سے نہ رہے کہ ایک کا رنگ دوسرے پر چڑھنے لگے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کب یہ ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ جب امیر المؤمنین کا ہاتھ بلند کیا اور اٹھانے کے بعد اعلان یہ کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے. اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ علی ولی اللہ کی عادت ڈال لو. اب یہ جو علی ولی اللہ کہا جا رہا ہے، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ علی اللہ کے ولی ہے، علی اللہ کے ولی ہے، علی اللہ کے ولی ہے، تو یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ علی اللہ کے اتنے قریب ہے، علی اللہ سے اتنے قریب ہے، علی اللہ سے اتنے قریب ہے کہ اتنے قریب ہوئے کہ اب علی میں اور اللہ میں فاصلہ نہیں رہا. علی اس طریقے سے اللہ کے جمال کے آئینہ اور مظہر بن گئے کہ جو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں
علی میں اللہ نظر آ رہا ہے. رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ علی ید اللہ ہے, علی عین اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے. ولایت کا مطلب سمجھ آیا کہ علی کون ہے؟ علی اگر ولی اللہ ہے تو پھر علی اتنا قریب ہے اللہ سے کہ علی اس طریقے سے مظہر جمال و صفات پروردگار ہے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ شک و شبہے میں پڑا جا رہا ہے کہ کہیں یہ میرا خدا تو نہیں ہے. نہیں, یہ تمہارا خدا نہیں ہے, اس کا بھی کوئی خدا ہے جس کو یہ سجدہ کرتا ہے. یہ غلط فہمی میں نہ پڑنا. علی نے سجدے کر کر کے علی نے کیا کیا نہیں بچایا. دین بچایا, اسلام بچایا, نبوت بچائی, اللہ کی توحید بچائی. علی سجدہ نہ کرے تو توحید نہ بچے. علی کی اعلان نہ ہو ولایت کا تو رسالت نہ بچے. کون ہے علی؟ سمجھ میں آ رہا ہے کس کی ولایت پر ہم اور آپ جی رہے ہیں, کس کی ولایت کا ہم اور آپ دم بھر رہے ہیں. تو اب اس ولایت کا مطلب کیا ہے؟ اب جب کوئی اتنا قریب بارگاہ قدسی الہی سے ہو جائے تو اس کے اندر اللہ کی صفات تجلی ہونے لگتی ہے, متجلی ہونے لگتی ہے. اس کے اندر اللہ کی وہ تجلیاں نظر آنے لگتی ہیں. لہٰذا اب اگر کوئی یہ کہے, اور روایات میں یہ رسول اکرم کہیں کہ یہ ید اللہ ہے, یہ عین اللہ ہے, یہ اللہ کی آنکھ ہے, یہ اللہ کا یہ جنب اللہ ہے, یہ اذن اللہ ہے, تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. اگر کسی کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو ان روایات پر اعتراض نہیں کرے گا, چونکہ ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھار وہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے ہیں. ہم نے سن تو لیا تھا علی عین اللہ وجہ اللہ وجہ اللہ, لیکن یہ کس طریقے سے بن رہے ہیں, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے, یہ جو ہم سنتے ہیں کہ علی معراج پر ہے, رسول اللہ سے جب اللہ نے بات کی تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کی آواز کیسی تھی؟ کہا ویسی تھی جیسی علی کی آواز ہے. نہ صرف یہ کہ علی میں اللہ نظر آتا ہے بلکہ اللہ بھی علی کا لہجہ اختیار کرتا ہے. یہ الگ باب ہے فضیلت کا. علی میں اللہ نظر آئے ٹھیک ہے, لیکن اللہ بھی علی کے لہجے میں. جب رسول اللہ اکرم نے پوچھا کہ یا اللہ یہ تو میں علی کی آواز سن رہا ہوں, تو اللہ نے یہ آواز دی کہ اے میرے حبیب, میں نے اس پوری کائنات میں نگاہ ڈالا اور پھر تیرے قلب میں نے ڈھونڈا کہ سب سے پسندیدہ چیز تیرے نزدیک کیا ہے, تو میں نے لہجہ علی کو پایا. کیا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے. معراج پر یقیناً رسول اللہ گئے تھے, لیکن ہر جگہ علی ساتھ ساتھ ہے, الگ نہیں ہے. میں انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ کہ یہ جو کہا گیا نفس رسول, یہ نفس رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی رسول جیسے ہیں, رسول علی جیسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں رسول ہیں وہاں وہاں علی ہیں. الا انہ لا نبی بعد, لیکن یاد رکھو کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے, لیکن علی نبی جیسے ہیں, علی رسول جیسے ہیں, علی نفس رسول ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو کی. جہاں ہمارا آپ عرب ملک میں رہتے ہیں, آپ ماشاءاللہ سے آپ کہیں دکان میں جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے, تو آپ نے یہ چیز اٹھائی, آپ نے کہا یہ کتنے کی ہے, کہا یہ مثلا 1 دینار کی ہے. آپ نے دوسری چیز یہ کتنے کی ہے, کہا نفس الشیء. ہاں, اس نے جواب نہیں دیا آپ کو کہ یہ بھی 1 دینار کی ہے. ہاں, کیا جواب نے کہا نفس الشیء. یہ کیا ہے, کہا یہ فلاں موبائل ہے. یہ کون سا, کہا یہ بھی نفس الشیء. کیا مطلب نفس الشیء؟ یعنی سوال نہ کرو, یہ وہی ہے اور وہ یہی ہے.
آپ عرب ملک میں رہتے ہیں، ذرا زبان کا لطف لیجیے، کا سوال نہ کرو، جو یہ ہے وہی یہ بھی ہے، بس فرق یہ ہے یہ دائنے ہاتھ میں، یہ بائیں ہاتھ میں ہے۔ دوئیت صرف اس لحاظ سے ہے، ورنہ یہ ایک نور ہے، یہ ایک منشا سے آئے ہیں، یہ ایک منبع سے آئے ہیں، یہ ایک حقیقت کی دو نور ہیں۔ انشاءاللہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، لیکن میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا اور امید یہ کرتا ہوں کہ اسی موضوع پر گفتگو رہے، اور میں انکریج کروں گا اپنے جوانوں کو مخصوصاً کہ اگر کوئی دوران گفتگو ممکن ہے میں کسی روایت کا ریفرنس نہ دے پاؤں یا کوئی ایسا استدلال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہو سکتا ہے وہ مقدمات، علمی مقدمات آپ کے اذہان عالیہ تک نہ پہنچ سکے، تو ہاں ان کو ضرور پوچھیے گا، میں آپ کے پاس رہوں گا۔ لہٰذا یہ جو قربت ہے جو میں نے بھی آپ کو سمجھائی ولایت کی، جو جس سے جتنا قریب ہو وہ اس کا اتنا اثر لینے لگتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے امام عالی مقام نے اپنے بھائی مسلم کو جو خط دے کر بھیجا تھا اس پر ایک بہت ہی عجیب اور غریب تعبیر تھی، اور تعبیر کیا تھی؟ وہ تعبیر یہ تھی کہ جس نے میرے بھائی مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی گویا اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کی ڈیپتھ و کیلیبر کو، وزن کو، سنگینی کو؟ امام معصوم جیسا کوئی ہاتھ بن جائے اس ہاتھ کی کیا عظمت ہوگی؟ امام کہہ رہے تم نے اگر مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی گویا میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولایت کا اثر ہے کہ مسلم اتنا قریب ہے اپنے وقت کے امام سے کہ امام وقت یہ کہہ رہا ہے یہ میرا نمائندہ ہے، مثل میرے ہے۔ اور جب کوفے میں گئے ہیں بیعت لینے کے لیے تو پوری تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ سب نے استقبال کیا، سب کچھ کیا، لیکن دھیرے دھیرے مظلومیتیں، جس طریقے سے حسین مظلوم ہو گئے اسی طرح سے ان کا نمائندہ مظلوم ہو گیا، اور یہ آغاز کربلا کا شروع ہو گیا۔ ہم اور آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ مسلم نے عقیل کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی ہو، لیکن مسلم کا امتیاز یہ ہے کہ ان کا ذکر سر فہرست ہے کربلا کے شہداء میں۔ مسلم کون ہے؟ مسلم کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جو حسین کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ ہے۔ رسول اکرم نے امیر المومنین کو خطاب، اللہ اکبر، اب عظمت دیکھی جرائے مسلم کی، رسول اکرم نے خطاب کیا اے علی میں عقیل سے دو وجوہات کی بنا پر بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ وہ دو وجوہات کیا ہیں؟ کہا ایک وجہ یہ ہے کہ محسن اسلام ابو طالب عقیل سے بہت محبت کرتے تھے، لہٰذا میں عقیل سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے علی کہ تمہارے بیٹے کی جان پر عقیل کا بیٹا اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ سمجھ آیا؟ رسول اکرم نے جناب مسلم کی ولادت سے پہلے یہ فضیلت بیان کر دی کہ مسلم ابن عقیل حسین پر سے اپنی جان قربان کروا دی، اور یہ ملاپ قرار دیا رسول اکرم نے اپنی محبت کا کہ اگر تم چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں تو دیکھو تم حسین کے اوپر کتنی جان نثاری کرتے ہو۔ کہا میں عقیل سے دو بنا کو محبت کرتا ہوں، ایک تو اس کا لڑکا تمہارے لڑکے پر اپنی جان نثار کرے، یہ ہے مسلم کہ جن کو کوفے میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ نماز پڑھنے جب گئے تھے تو ایک جمع غفیر تھا، اور جب مسجد سے نکل رہے ہیں تو لوگ ادھر ادھر اونچی گلیوں میں مسلم کو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بس آپ کی آہ بلند ہو گئی، اور مجھے چند کلمات بس یہ کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اور ہم بھروسہ دے سکیں۔ جناب مسلم کی تمام تاریخ کو میں چھوڑتا ہوا کچھ امتیازات ہیں شہدائے کربلا میں اور جناب مسلم میں۔ آپ سب غریب الوطن ہیں نا،
یہ آپ کا وطن تو ہے نہیں، ہے نا؟ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، جوان بھی ہیں یہاں بیٹھے ہیں، اپنے ماں کو چھوڑ کے آئے ہیں، باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں، بھائی بہن کو چھوڑ کے آئے ہیں، خاندان کو چھوڑ کے آئے ہیں، بڑا ہمارا خاندان ہے وہاں صاحب، یہاں ہم پیدل چل رہے ہیں، وہاں آ کے دیکھیے ہمارے کھیت ہیں، ہماری زمینیں ہیں، ہم کو یہاں غریب سمجھا جا رہا ہے. ہوتا نہیں ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم ایسے ہیں، وہاں آ کے دیکھو ہمارا جاؤ حشر. اور اس غریب الوطنی میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ ہو، درد ہو، تکلیف ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ہاسپٹلائز ہو جائے، مریضی لاحق ہو جائے، تو سب سے پہلے کیا دل سے آواز نکلتی ہے؟ کاش میری ماں میرے ساتھ ہوتی، کاش میرا باپ قریب ہوتا، کاش میرا بھائی میرے پاس ہوتا، کوئی ایسا عزیز ہوتا کہ جو میرا اپنا ہوتا ہے. یہ ایک انسانی تقاضا ہے، فطرت ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ کاش کوئی ایسا ہوتا جس سے میں اپنا درد بانٹ سکتا. جناب مسلم کی تنہائی کوفے میں ایک عظیم مصیبت تھی اور امتیاز تھا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی شہید ہوتا تھا، تیر کھاتا تھا، زخمی ہوتا تھا، گھوڑے سے گرتا تھا، اس کو یہ امید تھی کہ میرے سرکار سید الشہداء میرے والی نے سرا در دلاسا دیں گے. لیکن مسلم کی تنہائی، اللہ اکبر، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مسلم تم پیاسے ہو، مسلم تمہیں پانی تو نہیں چاہیے؟ اجرکم اللہ. یہ امتیاز ہے، یہ ایک فرق ہے جناب مسلم. اور ایک اور فرق ہوتا ہے، کیا ہے؟ کھلے میدان میں تلوار چلانا کوئی بھی سپاہی کر سکتا ہے، کوئی بھی بہادر کر سکتا ہے، لیکن اگر تنگ گلیوں اور کوچوں میں گرفتار کیا جائے، ایسی گلیاں اور ایسے کوچے کہ جس کے گھروں کی چھتوں پر سے آگ برسائی جا رہی ہو، گرم پانی پھینکا جا رہا ہو، ارے مسلم آتے ہوئے تیروں اور تلواروں کو روکے یا اپنے سر پر اوپر برستا ہوا گرم پانی روکے. بھوکا اور پیاسا مسلم، لیکن جوش شجاعت یہ ہے، اللہ اکبر، یہ ہاشمی شیر ہے. میں ایک جملہ تاریخی آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. یہ ہاشمی شیر ہے کہ جس کی وجہ سے بار بار کوفے میں فوجوں کو بلایا جا رہا تھا. اور ایک مرتبہ عبید اللہ نے یہ کہا، ارے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، اتنا لشکر کیوں بلا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا، یہ ہاشمی شیر ہے، یہ علی کا شاگرد ہے، یہ حسین کا بھائی ہے، یہ عقیل کا بیٹا ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے. تم ہمیں لشکر بھیجو تبھی ہم اس کو گرفتار کر پائیں گے. یہ کوئی بنیا بقال نہیں ہے کہ جس کو گرفتار کر لیا. ارے کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کربلا میں 72 کے سامنے 30,000 کا لشکر کیوں آیا تھا؟ یہ اس لیے آیا تھا کہ مسلم نے اپنی جوش شجاعت دکھائی تھی کہ تم ایک ہاشمی بہادر کو نہیں گرفتار کر سکتے. کربلا میں عباس ہوں گے، علی اکبر ہوں گے، قاسم ہوں گے اور محمد ہوں گے، کیا مجال کوئی میرے آقا پر ترچھی نظر ڈال سکے؟ اللہ اکبر. 72 کو 30,000 کا مجمع، یہ مسلم کا کارنامہ تھا کہ جو دشمن دیکھ چکا تھا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، گڈھا کھودا گیا، جناب مسلم کو اس کے اندر دھوکے سے ڈال دیا گیا. اور اب جب گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے دارالاقامہ کی چھت پر لائے ہیں اور جناب مسلم کی سر و تن میں جدائی ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ جدائی سے پہلے جناب مسلم کربلا کا رخ کرتے ہیں، ایک مرتبہ اعلان کرتے ہیں، بھیا اے کاش میں آپ کو خط نہ لکھتا، یہ کوفی بڑے بے رحم و بے دل ہے، اے بھیا یہاں نہ آئیے گا، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، مجھ پر آپ کا سلام ہو اے ابا عبداللہ. ارے مسلم نے اپنا سلام بھیج دیا. کچھ دنوں بعد کوفے کی جانب سے عباس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، دوڑ کے آگے پہنچے،
کہا ہے بھائی بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں. ارے ذرا چل میرے آقا کی خدمت میں وہ کوفے کی خبر دے دے جو میرے آقا منتظر ہے. ایک مرتبہ پوچھا ہے شخص بتا جب تو کوفے سے چلا تھا تو کیا منظر تھا؟ کہا ہے آقا جب میں کوفے سے نکل رہا تھا تو مسلم کی سر و تن میں جدائی کر دی گئی تھی. آپ کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا. اے مسلم کربلا کے شہداء کے جنازے خاک اور خون میں تڑپتے رہے, ٹانپوں سے پامال کیے گئے, لیکن آپ کا جنازہ بھی کم بے حرمتی نہیں کی گئی. ارے تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ اسیروں کا کاروان آیا کوفے میں اور جب اس در کے پاس آیا جہاں جناب مسلم کا جنازہ لٹکایا گیا تھا تو ایک مرتبہ جناب زینب کے کانوں میں آواز آئی, اے میری بہن زینب تم پر سلام. ایک مرتبہ دل میں چین ہو گیا بہن کا. ارے اس غربت کے عالم میں زینب کو سلام کون کرتا؟ دائنی جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, ایک بے سر جنازے سے آواز آئی, اے بہن زینب